بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 165 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کچھ شریک. یحبونہم کحب اللہ، پھر وہ ان سے یعنی اپنے شریکوں سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے سخت ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں سب سے شدید. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یا کاش دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوة للہ جمیعا، بلا شبہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے متعلق پڑھا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کی طرف توجہ اس لیے دلائی کہ لوگوں دیکھو جو اللہ، جو ذات ان قدرتوں اور ان عظیم چیزوں کی مالک اور خالق ہے، اور جس نے افلاک میں، جس نے زمین و آسمان میں، اور جس نے تمہاری نگاہوں کے سامنے کئی طرح سے کئی صورتوں میں یہ چیزیں پھیلا رکھی ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں، آیات پھیلا رکھی ہیں، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، عقل نہیں رکھتے ہو کہ جس اللہ کی یہ شان ہے اس اللہ کے ساتھ کیا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت کی تفسیر میں یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی قدرت کے دلائل دیے کہ لوگ اللہ کی اس قدرت کے دلائل کی صورت میں اللہ کی الوہیت اور اللہ کی عبادت تک آ پہنچے. اس سے پہلے بھی یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جتنے دلائل ہیں، اللہ کی ربوبیت کے دلائل، اللہ کے خالق، مالک اور مدبر ہونے کے دلائل اللہ اس لیے دیتے ہیں. اللہ اپنا تعارف اس صورت میں اس لیے کرواتے ہیں کہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں. جس شخص نے اللہ کو خالق تو مان لیا، مالک بھی مان لیا، مدبر بھی مان لیا، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلند و بالا، الحی القیوم مان لیا، لیکن جب عبادت کی باری آئی تو پھر اللہ کے سوا کسی اور سے بھی مدد مانگنا شروع کر دی، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی امیدیں لگانا کہ وہ ہماری دعا کو سنے گا، نعوذ باللہ. کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اس نے یہ شروع کر دیا تو اس نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دی. تو اب اللہ تعالیٰ نے آیت 164 میں جب یہ ساری چیزیں واضح کر دیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، دن رات تم دیکھتے ہو، غور کرو، فکر کرو، عقل کرو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا جو عقل سے کام نہیں لیتا، بے عقل، بے وقوف ہے، کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی ذات میں شریک بناتا ہے. تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو بھی شریک بنا دیتے ہیں. کس کا شریک بناتے ہیں؟ اللہ کا شریک. اللہ کو چھوڑ کر کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو کام، جو عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنی چاہیے تھی، وہ عبادات وہ اللہ
کے سوا کسی اور کے لیے بھی کر رہا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے. اب کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، ان معبودوں سے وہ محبت اللہ جیسی محبت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شرک فی المحبہ. محبت میں بھی شرک ہوتا ہے. ہر وہ محبت جو اللہ کے لائق ہے، اگر انسان اس محبت کو اس طرح سے کسی سے بھی محبت کرے گا، دنیا کی کسی بھی شخص سے، وہ شرک ہوگا. اللہ سے محبت کیسی ہے؟ اللہ سے محبت سب سے پہلے تو ایسی ہے کہ سب سے بڑھ کر ہو. اللہ سے محبت کیسی ہے؟ ایسی ہے کہ اللہ سے محبت مخلوق اور خالق کے درمیان جو محبت ہے وہ ہوگی. اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. یہ محبت غلامی کی، بندگی کی، یہ محبت عاجزی کی، انکساری کی، یہ محبت انتہائی تعظیم کی، انتہائی ذلت اور عجز و انکسار کی ہوگی. یہ محبت اللہ کے سامنے جھکنے والی محبت ہوگی، اللہ کے سامنے گر گرانے والی محبت ہوگی. اگر کسی شخص نے اس محبت کا تھوڑا سا بھی پورشن کسی اور کے لیے رکھا کہ وہ کسی اور کے لیے دل میں ایسی ہی محبت رکھ رہا ہے جیسے اللہ سے محبت ہو، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، کسی شخص کو اپنا پیشوا، رہبر، رہنما، پیر، مرشد مان رہا ہے اور اس سے اسی طرح کی محبت رکھتا ہے، تو وہ بندہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، شرک ارتکاب کر رہا ہے. اور اللہ کی محبت وہ ہے کہ جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی ساری محبتیں اس پر قربان کی جا سکتی ہیں، صرف اللہ کی محبت ہے، باقی کسی کی نہیں. باقی جتنی بھی محبتیں ہیں ان پر دنیا جہان کو قربان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ، دین، رسول، قرآن، اسلام، اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا. تو جو شخص بری محبت اور گندے عشق کے دعوے کرتے ہوئے کسی کے لیے یہ کہے کہ میرا سب کچھ تم پر قربان ہے، میں تم پر قربان، اور پھر کچھ بےہودہ غلیظ قسم کے شاعر وہ اس طرح کی شاعری کریں کہ تم میرا دین بھی ہو، تم میرا ایمان بھی ہو، تم میرا سب کچھ ہو، میری عبادت بھی ہو، یہ بدترین مشرک ہے، بدترین. یہ اللہ کی شان ہے یہ محبت. یاد تک کہ کوئی بیوی اپنے خامد سے کہے کہ آپ کی محبت میں سب کچھ قربان ہے، خامد کہے کہ آپ نے حجاب نہیں کرنا، محبت ہے نہیں کروں. خامد کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کسی ایسی چیز کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اور وہ محبت میں کرنا شروع کر دے. یا اس کے برعکس ہو، بیوی کچھ کہے کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی کوئی اچھی نہیں لگ رہی، ختم کر دیتے ہیں. ایسی کون سی بات ہے؟ تو یہ محبت کے یہ جو چیزیں ہیں جو محبت میں آ کر کی جاتی ہیں، یہ کبھی کبھی یہ محبت دوسروں کے ساتھ بندے کو شرک فی المحبت کا مرتکب بنا دیتی ہے، جو محبت میں شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اسلام نے ہمیں کتنا کچھ سکھایا، یہاں تک کہ محبت تک کو سکھایا. کسی بندہ بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ جیسی محبت کسی اور سے کرے. اور ہمارے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو جو بیماریاں آج کل لگی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ کسی ایک کی کہنے کو تو محبت کہتے ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ بےہودگی ہوتی ہے، وہ برائی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے. عشق ہوتا ہے، اور عشق ویسے ہی اچھی اور پاکیزہ اور صاف محبت کا نام نہیں ہے جب تک کہ وہ صرف بیوی کے ساتھ نہ ہو. بیوی کے ساتھ عشق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جس سے بھی عشق کا لفظ استعمال کیا جائے گا برائی، بدکاری اور بےہودگی پر دلالت کرنے والا یہ لفظ ہے. یہ محبت ایسی ہے، یہ جو عشق ہے یہ وہ محبت کا درجہ ہے جس میں شہوت پائی جاتی ہے. تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یعنی نوجوان کسی ایک، اگر لڑکا ہے تو کسی ایک لڑکی کے لیے، یا لڑکی ہے تو کسی ایک لڑکے کے لیے دنیا جہان سے بیگانہ ہو جانا، یہ چیز بھی اسے شرک کی طرف لے جانے والی ہے. کیوں؟ اگر کسی کی محبت اس لائق ہے کہ دنیا جہان سے بندہ بیگانہ ہو جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور بس. کسی اور کی محبت ایسی نہیں ہے کہ بندے کو دنیا جہان سے بیگانہ کرتے.
یہ کیا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ ایک شخص کے پیچھے پوری زندگی تباہ کر دی ہے. اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو ایک تو خیانت ہے، ایک بے حیائی ہے، اسلام کے خلاف ہے، ایک بے عقلی اور حماقت ہے کہ کسی ایک کے پیچھے زندگی ساری کی ساری ایک بندے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. رات دن اس کی باتیں ہیں، رات دن اسی کے چرچے ہیں، تذکرے ہیں، موبائل ہاتھ میں تو اسی کے ساتھ میسیجنگ ہے. نہ کوئی پڑھائی، نہ تعلیم، نہ تعلم، نہ نماز، نہ روزہ. راتیں باتیں اس سے کرتے گزرتی ہیں، دن اس سے باتیں کرتے گزرتے ہیں. نمازوں کا کوئی فکر نہیں ہے، پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے نہیں پڑھی جا رہی، ظہر کی جماعت مل رہی ہے نہیں مل رہی، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ چیزیں بندے کو، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو محبت کی جو یہ سٹیٹ ہے، کہنے کی جو محبت ہے، یہ بندے کو کبھی کبھی اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے شرک میں مبتلا کر دیتی ہے، جو اس کو کسی اور کے لیے کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ ہمیں اس جملے کے مطابق بنا دے. اللہ کہتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں محبت میں، لیکن جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت سے مراد یہاں پر یہ کہ سب سے زیادہ پختہ محبت ان کے دل میں اگر کسی کی ہوتی ہے تو صرف اللہ کی. اللہ ہمیں ایسا بتا دے. جب یہ محبت غالب ہوتی ہے دل میں تو پھر کوئی نوجوان، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی بھائی پھر ایسے کسی کی محبت میں اس طرح سے یا کسی کے ساتھ لگاؤ میں اس طرح سے بہتا نہیں ہے اور اس حد تک نہیں پہنچتا. پھر کوئی خامد اپنی بیوی کو غیر شرعی حکم نہیں دے سکتا، کوئی بیوی اپنے خامد کا غیر شرعی حکم نہیں مان سکتی، نہ اس کو کوئی ایسی اس کے سامنے ڈیمانڈ رکھ سکتی. ہمیں اپنی محبت ایسی نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، ریوائز کرنا چاہیے اپنی محبتوں کو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت پختہ ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. بلا شبہ قوت تو ساری اللہ ہی تھی. یعنی ہم دوسروں کو بھی اپنا مددگار تسلیم کرتے رہے کہ وہ بھی بڑی قوتوں کے مالک ہیں. اللہ نے ان کو بھی بہت پاوریں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت کچھ سے نواز رکھا ہے، وہ بھی دینے والے ہیں، وہ بھی لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں. بیٹے بیٹیاں ان سے بھی ملتے ہیں، خوشیاں ان سے بھی ملتی ہیں، رزق کی کشادگی ان سے بھی ملتی ہے. اور پھر اپنی طرف سے نام رکھ لیے، دادا، گنج بخش، دستگیر. یہ سب نام صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. اولاد دینے والا، فلاں سے بیٹے ملتے ہیں، فلاں سے بیٹیاں ملتی ہیں، یہ سب صرف اللہ کے لیے. تو جب انسان اس طرح کی شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور جب عذاب کو دیکھے گا تو پھر کیا کہے گا؟ تو اس کو یقین آئے گا ان القوۃ للہ جميعا. یہ قوت تو سبھی اللہ کی ہے. وان اللہ شدید العذاب. اور بلا شبہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی تب اس کو پتہ چلے گا کہ جس طرح میں بیچارہ ناکارہ ہوں، جس طرح سے میں کسی طاقت کا کوئی بھی ابھی میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کسی بھی چیز کو، عذاب کو، اللہ کے عذاب کو روکنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، اسی طرح جن کی میں عبادت کرتا تھا یا جن سے میں مدد مانگتا تھا وہ بھی بیچارے ایسے ہی کمزور ہیں. اور پھر وہ ان سے اگلی آیات میں یہ ہے کہ وہ پھر بندہ اپنے ان معبودوں سے جن سے اس نے مدد مانگنے کا تعلق وابستہ کر رکھا تھا، امیدیں لگا رکھی تھی، ان سے بیزاری کا اظہار کرے گا کہ اللہ میں ان لوگوں سے جن کے ساتھ جن کو میں آپ کے ساتھ شریک کہہ رہا تھا تو میں بیزار ہوں، لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اپنی محبت میں سب سے بڑھ کر پختہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو سب سے زیادہ، سب سے عظیم اور سب سے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں میں اس محبت کو مزین کر دیں، اور اس محبت کے ساتھ ہمارے دلوں کو مزین کر دیں، ہمارے اخلاق کو مزین کر دیں. اور اللہ ہر موقع پر، ہر لمحے پر اس محبت کو ہمارے دل و جان میں اور ہماری زندگی میں برقرار رکھیں.
اور اسی محبت پر جو اللہ کے لیے خالص ہو اور سب سے بڑھ کر ہو، اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم